اللہ ذوالجلال نے حصول علم کو ہدایت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت علم کو نمایاں طور پر بیان فرمایا، نیز اس بات کو صراحتاً بیان فرمایا کہ بلندی درجات علم سے مشروط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ولایت دونوں کے لیے علم کو لازم قرار دیا۔ قرآن مجید میں مذکورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے اسی امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک اور سمت سے بھی فضیلت علم کو واضح فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے اسی جہت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ والہانہ وابستگی سے قرار فرمایا۔ اس سے علم کی عظمت اور فضیلت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی اور کیا فرمایا؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور اب قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہاں پر یہ غور کیجیے کہ اس آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ دعا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے انعامات، اکرامات، احسانات اور بلند درجات سے نوازا۔ نیز کائنات میں ہر نعمت معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ ان تمام نعمتوں میں اضافہ کے لیے ایک ہی قاعدہ ارشاد کیا فرما دیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا، یعنی میں تم پر اپنی نعمتوں کو مزید زیادہ بڑھا دوں گا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اے انسان تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ علم اور ایمان کا سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کہو؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر صراحتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کریں۔ صرف ایک نعمت ایسی ہے جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا، اور وہ نعمت علم ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تو میرا علم میں اضافہ فرما دے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی۔ جو شخص علم دین کی طلب اور تحصیل میں نکلا تو وہ جب تک اپنی منزل کو واپس نہ آ جائے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین علم اور شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میرا نبی یہ بھی بیان فرمائیے۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کرام ہیں، جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ خیر کی بات سننے یعنی دین کا علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت ہی اس کی منتہا ہوتی ہے۔ یعنی جو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ یہ جستجو کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مجھے اپنے دین کا متلاشی اور راہی رکھنا، کہ میں تیرے دین کو سیکھتا سکھاتا رہوں۔ تو ذرا دیکھیے آج ہم نے اپنے ایمان کو انگیج کیسے کرنا ہے۔ اسٹارٹ دی ڈے وتھ فجر پریئر اینڈ ریفلیکشن، ہم نے اپنے دن کے آغاز کو فجر کی نماز کے ساتھ شروع کر لینا ہے۔ اپنے دن کا آغاز بہت اچھے انداز میں کرنا ہے، یہ ہماری ارلی مارننگ روٹین ہونی چاہیے۔
پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر ہم نے جو ہماری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نے ان کو ہیلدی بریک فاسٹ کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے علم کو اور ایمان کے سفر کو کیسے ہم نے جاری کرنا ہے، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، انگیج ود دی لوکل کمیونٹی تھرو اسلامک لیکچرز اینڈ ورک شاپس۔ ہم نے اپنے آپ کو اسلامک لیکچرز کے ذریعے سے انگیج کرتے رہنا ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گائیڈنس دینی ہے کہ انسان تمہاری اسپرچول پریکٹسز کیا ہیں، تم نے اپنے ٹائم کو کیسے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ ڈیڈیکیٹ ٹائم ٹو پرسنل پریئرز اینڈ ریفلیکشنز۔ انسان کو کس کے ساتھ اور کرنا چاہیے؟ ود چیریٹی، ہم نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے، ہم نے حدیث کے ذریعے سے، ہم نے صدقہ خیرات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی جو بڑھوتری کے لیے سارے سبب ہیں، یہ ہم آج وہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر ہم نے کسی قرآن کلاس کے ساتھ جڑ جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اسلامک لیکچرز کے ذریعے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے، پھر ورک شاپس کے ذریعے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی پرسنل ٹائمنگ میں اپنے جو ہمارے ایک سلیکٹیو ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیسے لے کر جانا ہے۔ انگیج ان ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ برنگ جوائے اینڈ ریلیکسیشن۔ جو ہماری ڈفرینٹ قسم کی ہابیز ہوں گی، ایکٹیویٹیز ہوں گی، ہم نے ان کے ذریعے سے اپنے اندر خوشی لے کر آنی ہے۔ جب انسان مطمئن رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری ایوننگ روٹین کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے اپنے دن کا اختتام بڑے اچھے انداز میں عشاء کی نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر ہم نے رات کو سوتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کے سفر کو مکمل کرتے کرتے جب اپنے بستر پر جانا ہے، ہم نے سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الکہف کی فرسٹ 10 آیا اینڈ لاسٹ 10 آیا پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی لاسٹ ہم نے رکوع پڑھنا ہے، پھر ہم نے ریسٹ فل نائٹ کے ساتھ ہم نے سو جانا ہے۔ پھر یہ اللہ کی نعمتوں کا، پھر آپ پر جو اللہ کی نعمتیں جب آپ پر اتریں گی، اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوگا، تو پھر ان کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا۔ پھر آج کے بعد پورے جو ہمارے رزلٹ کا ایک یہاں سے اس چیپٹر سے آج کے ہم نے اس لیکچر سے جو سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے فوائد اور ثمرات۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کا ولی اللہ خود ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، میں اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 171 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورہ نساء ورس نمبر 146، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، اہل ایمان کو تو نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ کسی ظلم و ستم کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ سورہ جن کے اندر ورس نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے، اس کو نہ تو خود کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ظلم و ستم کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ اہل ایمان کے غموں کا مداوا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے غموں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے غم کو ختم کرنے کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے غموں کو بھی نجات دینے کا ذکر فرمایا۔ سورہ انبیاء ورس نمبر 88 میں ارشاد ہوا، ہم نے ان کی حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، جب کوئی شخص ظاہری و باطنی، قلبی اور فکری اور عملی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، کتاب و سنت میں مذکورہ حقائق کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا شخص صحیح ایمانوں میں مومن بن جاتا ہے۔ پھر ایسا شخص کتاب و سنت میں درج حقائق کو قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا،
اور سابقہ الہامی کتب، یوم حساب، فرشتوں، تقدیر اور دیگر ارکان ایمان، سب پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کا جو شرح صدر ہوتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتا چلا جاتا ہے، اس کا سینہ اللہ کے دین کے لیے کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دنیا آخرت کی بہت سی کامیابیوں کو متعین کر دیا ہے۔ قرآن و سنہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اہل ایمان کے جو فضائل اور ایمان کے جو فوائد و ثمرات سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق جو میں نے پریویس ابھی ہی آیتوں کو ذکر کیا ہے، اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں کے بہت زیادہ درجات اور ثمرات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور علم کا جو سفر ہے، اللہ اس میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، کاوشیں اپنے دین کے لیے قبول فرما کے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ ایمان کا یہ سفر ہمیں مبارک کر دے اور یہی ہمارے لیے راہ نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔